یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اور جس کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں وہ میں نے خطبے میں بھی سورۃ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو، اے بستی جہاں میں بسنے والو، اے کائنات میں ایمان لانے والو، دنیا جہاں میں جس قدر بھی جہاں بھی رہتے ہو، سن لو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی باتیں کیا کرو، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہونا، اس میں کوئی کچی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایڑ پھیڑ نہیں ہونی چاہیے، جو بھی تم کہو وہ سیدھی اور سچی باتیں ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن سورۃ احزاب میں اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ دنیا میں بات بتلا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے کائنات کے لوگوں، اللہ پر جو ایمان لے کے آئے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہو، وہی اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، کہ کائنات کے لوگوں سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ دیکھیں آج ہر برائی کا مسئلہ، ہر گھر کا مسئلہ ہے تو صرف اس ایک زبان کی وجہ سے۔ آپ کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، تقریباً ہماری زندگی کے تقریباً 80% مسائل ایسے ہیں جو کہ ہماری زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس قدر اپنے پاؤں سے نہیں پھسلتا، انسان اپنے پاؤں سے اس قدر نہیں پھسلتا جس قدر اپنی زبان کی وجہ سے پھسلتا ہے۔ کتنی انمول بات، یہ کوئی موٹیویشن اسپیکر نہیں کہ جس کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ امام کائنات ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کے لوگوں سن لو، میری نصیحت سن لو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو سن لو کہ بہترین بات یہ ہے کہ انسان اس قدر پاؤں سے نہیں پھسلتا جس قدر اپنی زبان کی وجہ سے پھسل جاتا ہے۔ اور حضرت سفیان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا آپ تصور کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غور سے سماعت فرمائے، کانوں کو میری طرف توجہ کر کے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو نہیں قرار دیا کہ مال تیرے لیے خطرناک ہے، اولاد کو نہیں کہا کہ سفیان تیرے لیے خطرناک ہے، بلکہ کیا فرمایا اے ابو سفیان، جو تیری زبان ہے نا، زبان یہ تیرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ کتنی بڑی بات کہ مال اولاد دولت نہیں، شہرت نہیں، مقام و مرتبے کو نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی خطرناک چیز ہے، ڈینجرس چیز ہے، تو وہ کیا ہے؟ تمہاری زبان ہے۔ میں تمہارے لیے اس زبان کو سب سے زیادہ خطرناک تصور کرتا ہوں۔ دیکھیں جب ہم صبح کرتے ہیں، میں اور آپ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے جب ہم سب لوگ صبح کرتے ہیں تو جسم کے سارے اجزاء، سارے ایک جوڑ، ایک پوڑا، ایک جز ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا اس زبان کے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ زبان اگر آج تو درست رہی، اے زبان اگر آج تو ٹھیک رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اے زبان ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ زبان تو اللہ سے ڈرتے رہنا، صحیح کام کرنا، زبان تو اپنا صحیح استعمال کرنا، جب تو اپنا صحیح استعمال کرے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اے زبان اگر تو غلط ہو گئی، تو نے کوئی اور راستہ اپنا لیا، تو سیدھے راستے سے ہٹ گئی، تو نے کسی اور راستے پہ برائی پہ چل گئی، تو نے اس زبان کی وجہ سے گالیاں دی، اس زبان کی وجہ سے تو نے اپنا غلط استعمال کیا، تو نہ جانے تمہارے ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے ہم پورے سارے لوگ، سارے جز، ایک حصہ، سارے پارٹس کس میں مبتلا ہو جائیں گے؟ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صرف زبان یہ جو چٹاکی کی ہے، چند گراموں کی ہے، زبان اگر تو درست رہی تو سارے معاملات درست رہیں گے۔ کتنی بڑی بات کہ آج ہمارے ہاں زبان کو کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں،
جو دل میں آئے، جو زبان پہ آئے، جو دل چاہا بک دیا، جو دل چاہا چھوٹی کو کہہ دیا، جو دل چاہا بڑے کو کہہ دیا۔ ہاں تو بڑا ہو گیا ہے نا، تیرے پاس دولت آ گئی ہے، تو من مانی کرنے والا ہو گیا ہے، تو جب چاہے تو کہتا ہے کہ جناب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں تو کسی کی سنتا نہیں، میں اپنے گھر بار والا ہوں، مجھے کسی سے کیا لینا دینا۔ اے کائنات کے لوگوں سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، فرمایا میری امت سے ہی نہیں ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کیا کرو۔ حضرت عامر بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نجات کس چیز میں ہے، مجھے وہ چیز بتا دے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں، دنیا آخرت میں بھلائی چاہتا ہوں، دنیا آخرت میں کامیابیوں اور کامرانیاں کو چومنا چاہتا ہوں، میں بڑے بڑے گول طے کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میری کامیابی کس میں ہے، میری نجات کس میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عتبہ سن لے، تیری نجات اسی میں ہے کہ تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا کر، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا کر، تیری نجات اسی میں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے دنیا میں کامیاب ہونا، اگر تو چاہتا ہے اللہ کے ہاں بڑا مقام پانا، تو اے عتبہ بن عامر سن لے، اپنی اس زبان کو جو چھوٹی سی زبان ہے اس کو اپنے قابو میں رکھا کر، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسری بات فرمایا اے عتبہ بن عامر اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ کیا کوئی ہے ایسا کہ جو آج رویا ہو، کسی نے شرمندگی محسوس کی ہو کہ جناب میں اپنے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں لہٰذا اللہ مجھے معاف فرما دے؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کوئی اکا دکا چاہے بہت مشکل سے ملے گا جو اللہ سے معافی مانگی ہو کہ اللہ نماز میں سستی ہو گئی، صبح کی نماز لیٹ پڑی، اے اللہ میں نے بری نظر کسی پہ ڈال دی، اے اللہ بہت سارے گناہ ہو گئے، اے اللہ معاف فرما دے؟ کوئی نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات اسی میں ہے کہ تو اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ اور تیسری اہم بات کیا فرمائی؟ فرمایا من نجات ہو، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ جو وقت ملے، جو فارغ وقت ملے، بازاروں کی بجائے، ہوٹلوں کی بجائے، محفلوں میں بیٹھنے کی بجائے اپنے گھر میں وقت گزارا کرو، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات اسی چیز میں ہے۔ 3 چیزیں فرمائی نجات کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا تمہاری نجات اسی میں ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا کرو، اور جو وقت ملے، فارغ وقت ملے، بازاروں کی بجائے، ادھر ادھر جانے کی بجائے اپنے گھر میں وقت دیا کرو۔ اور تیسری بات کہ اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ کتنی انمول باتیں ہیں۔ کیا کوئی ہے ایسا کہ جو اپنے گناہوں پہ روتا ہو، اپنی زبان کا احیا کرتا ہو؟ کوئی نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہے۔ آج میں آپ کو اس صحابی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا کہ تو جنتی ہے، یہ فلاں بندہ بھی جنتی ہے، فلاں بندہ بھی جنتی ہے، مگر ان میں سے سب سے زیادہ جس بندے کو بشارتیں دی گئی وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے، دنیا میں رہتا ہوا جنتی ہے۔ وہ ابو بکر جس کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موت کے وقت کہ میں نے اس دنیا میں تمام انسانوں کا جو احسان تھا، تمام انسانوں کا جو بدلہ تھا دے دیا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی قرض نہیں، میں اس دنیا سے بری و ذمہ ہوں، مگر ایک ایسا شخص ہے جس کا ابھی تک میں بدلہ نہیں دے سکا، اس کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے۔ غار یار کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور صدیق، صداقت کی جو صدیق لقب ملا کس کو ملا؟ صداقت سے صدیق لقب ابو بکر کو ملا۔ سب سے پہلے سچا ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ پھر بھی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو بکر رو رہا ہے، بہت زیادہ رو رہا ہے۔ فرمایا اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کیوں آپ بکا کر رہے ہو؟ اللہ تجھ پر رحم کرے، کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے بارے میں تو آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تو جنتی ہے، تو اب کس بات کی ٹینشن؟ تو رو رہا ہے یار، کوئی پریشانی ہے تو بتا۔
ہو رونے لگی اور فرمایا عمر، اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا عمر، اس زبان کی وجہ سے میں بہت ہلاکتوں کا شکار ہو گیا، اس زبان نے مجھے بہت زیادہ ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے۔ کیا کوئی ہے ایسا کہ آج اپنی زبان کی وجہ سے روئے، اپنے گناہوں پہ روئے کہ اس زبان کی وجہ سے میں نے بہت گناہ کر لیے ہیں؟ کوئی نہیں ملے گا۔ میرے بھائی کامیابی اسی میں ہی ہے کہ جو تو بولے اس کو پہلے سوچ لیا کر کہ میں کیا الفاظ نکالنے لگا ہوں۔ یہ تو تمہارے کندھوں پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کے بارے میں سوچ لیا کر کہ تمہارا ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلے گا، اللہ کی فضل و کرم سے ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ جو تم نے کرنا ہے انہیں لکھ لینا ہے۔ اچھا کرو گے اچھا لکھا جائے گا، برا کرو گے برا لکھا جائے گا۔ یہ تمہارے لیے کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں، اور تو جو چاہے دل میں بکواس کرتا پھرے، جو چاہے گلیوں میں بکتا پھرے، کسی کا کوئی حیا نہیں کہ کوئی گھر میں آرام کر رہا ہوگا۔ تیرا جو دل میں چاہے تو زبان اونچی کر کے گلیوں میں ہانکتا پھرے، تیرا دل چاہے تو گھر میں شور و گل کر دے، کوئی خیال نہیں کہ میری والدین سو رہے ہیں، کوئی خیال نہیں کہ کوئی آرام کر رہا ہوگا۔ مسجد میں آئے تو مسجد میں جناب طرح طرح کی باتیں، آپس میں گفتگو، تمام معاملات جیسے کہ عدالت ہو۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، مسجد میں آئے خاموشی سے بیٹھے، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں۔ آپ کو ایک تنبیہ کرتا ہوں، جمعہ شروع ہو چکا ہے، اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ بھی کرتے ہیں، چاہے جتنی بھی ضروری بات کیوں نہ ہو، تو حدیث کے مطابق آپ کا جمعہ نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا مسجد میں شور، اور مسجد میں شور یہ جناب قیامت کی نشانی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم کس بات کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ میرے بھائی تنبیہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا کر دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اور اگر ہدایت چاہتے ہو، کیا زبان کو آپ غلط استعمال کرو اور ہدایت مل جائے؟ ایسا کیا ممکن ہے؟ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ زمر میں فرمایا ان اللہ لا یہدی هو کاذب الکفار، کہ اللہ جھوٹے نہ شکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اے کائنات کے لوگوں سن لو، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اس زبان کا صحیح استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، جھوٹے نہ بنو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، جو سچ بولتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو ہدایت مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائیوں کو ہدایت مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آرام و سکون آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم پہ ہدایت اللہ نازل کر دے، تو پھر ایک بات ہے، قرآن نے نسخہ بتا دیا، عمل آپ نے کرنا ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے عمل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی هو کاذب الکفار، اے کائنات کے لوگوں سن لو، میں جھوٹے نہ شکرے بندے کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں۔ ابھی یہ آپ کے بس میں ہے کہ اگر زبان کا صحیح استعمال کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، سچ سچ بولو گے، سیدھی سیدھی باتیں کرو گے، تو اللہ نے آپ کے لیے ہدایت لکھ دی ہے۔ اور زبان کی وجہ سے آپ جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹے سے جز کی وجہ سے، آپ جسم کا ایک چھوٹے سا حصہ اس کو صحیح استعمال کریں، اللہ نے آپ کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو جنت کی ضمانت دے دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے شرمگاہ کی اور زبان کی گارنٹی دے دے کہ میں اس کا صحیح استعمال کروں گا، حلال طریقے سے استعمال کروں گا، فرمایا اس کو جنت کی میری طرف سے بشارت ہے۔ کتنی بڑی بات۔ آپ صحابہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ صحابہ فی الجنہ، وہ بھی صحابی جنتی، فلاں صحابی بھی جنتی، سارے صحابہ جنتی، مگر کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فلاں بندہ بھی جنتی ہے۔ مگر تمہارے بارے میں کیا تم بھی خوشخبری لینا چاہتے ہو نا؟ تم سنو، عمل کرو، تم بھی عمل کر کے دکھاؤ، اللہ نے تمہارے لیے بھی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ عمل کرنے والے بن جاؤ، زبان کا صحیح استعمال، شرمگاہ کا صحیح استعمال، اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے لیے سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ ایک اور خوشخبری سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سر اور اس کے ارد گرد چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا، فرمایا اس کو جنت کی بشارت سنا دو، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دو۔ عطا کرنے سے مراد کہ اس کے لیے جنت ہے جو اس حدیث پر عمل کر لے۔ چھوٹی سی حدیث
کہ جو سر اور اس کے ارد گرد کی چیزیں ہیں آپ اس کا صحیح استعمال کریں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین آپ پر ہدایت نازل کر دے گا، آپ پر رحمت نازل کرے گا، اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہیں۔ سر میں کیا آتا ہے؟ کیا آنکھیں نہیں ہیں اس میں جس سے تو گانے دیکھتا ہے؟ یہ آنکھوں سے تو لوگ عزتوں پہ ڈاکے ڈالتا ہے، یہ انہی آنکھوں کی وجہ سے نہ جانے تو کیسے کیسے برے برے جناب کام کرتا ہے، ان آنکھوں کی وجہ سے جناب تو رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں جب ڈیروں کوچوں کی طرف جاتا ہے، کیا ان آنکھوں کی وجہ سے کیا تو نے کبھی رات کو مسجد کا رخ کیا ہے؟ کیا کبھی ان آنکھوں کی وجہ سے تو نے نیکی کی طرف راستہ چنا ہے؟ بہت کم، علیمی کی بات ہے۔ اور جناب آپ مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، خدا را اپنا ایمان اپنے پاس رکھیں۔ اللہ کو پکے سچے متقی لوگ پسند ہیں، سچے لوگ پسند ہیں، دوگلے منافق نہیں۔ منافقوں کے لیے تو اللہ نے جہنم کا آہڑی گڑا رکھا ہے۔ کیا سر میں زبان نہیں آتی جسے تو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے؟ کیا زبان میں جناب آپ بری بری چیزیں کھاتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے جناب آپ چھوٹوں پر گالی گلوچ کرتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے آپ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، اس زبان ہی کی وجہ سے جناب آپ اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ قطع کرتے ہیں، اس زبان کی وجہ سے جناب آپ کسی کا آواز اونچی نیچی کرتے ہیں، جگہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسجد ہے، جگہ نہیں دیکھتے کہ میرے والدین میرے پاس کھڑے ہوئے۔ ان کانوں سے جو سر میں موجود ہے، کن کانوں کی وجہ سے کیا آپ بری باتیں نہیں سنتے؟ آپ بری محفل میں بیٹھے اٹھ جائیں، کیوں؟ اگر آپ بری محفل میں بیٹھے ہوئے ان کانوں سے آپ برے کام سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، تو جناب آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو بڑھا رہے ہیں، آپ اس میں پورے حصے دار ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ میں تو الگ ہو کے بیٹھا ہوں، آپ گئے کیوں؟ کیا ان کانوں میں کیا آپ ہینڈ فریاں لگا کے کیا گانے نہیں سنتے؟ کیا مجرے نہیں سنتے؟ کیا ان کانوں میں آپ غیر محرم کی آواز نہیں سنتے جو کہ جان بوجھ کے ہوتی ہے؟ اور آپ جنت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب آپ سر اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرنا سیکھ جائیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو بشارت دے دو جو سر اور اس کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن عمل کون کرے؟ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ میرے بھائی آپ عمل کرنا شروع کر دیں، دنیا میں آپ رہتے ہوئے سکسیسفل ہو جائیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات تو بتائیں، کیا مومن بندہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یار مومن بندہ کنجوس ہو سکتا ہے، اس میں بڑی بات کون سی ہے؟ تو دوسرا سوال فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بندہ بزدل ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مومن بندہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آگے فرمایا، اگلا سوال نیکسٹ کویشچن فرمایا کہ کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن بندہ کنجوس تو ہو سکتا ہے، مومن بندہ بزدل تو ہو سکتا ہے، مگر اے کائنات کے لوگوں سن لو، مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا نہ جانے ہم صبح سے ابھی تک کتنے جھوٹ بول چکے ہیں۔ ہمارے کاروبار میں جھوٹ، ہماری دکانوں پہ جھوٹ، ہمارے گلی محلوں میں جھوٹ، ہم مسجد میں بیٹھنے کا کوئی حیا نہیں کرتے، مسجد میں جھوٹ، امام مسجد کے ساتھ جھوٹ، والدین کے ساتھ جھوٹ، بچوں کے ساتھ جھوٹ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جھوٹ، بڑے چھوٹے کے ساتھ جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، ہر جگہ میں جھوٹ۔ کیسی زندگی ہے تمہاری؟ جھوٹ کے بغیر گزرتے ہی نہیں۔ مگر آقا دو جہاں کی جو سیرت ہے اس کو تو مطالعہ کرے، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور عرب والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ تو صادق الامین ہے، سچا نبی نہیں مانتے مگر کہتے ہیں یہ بندہ سچا ہے۔ کیا تم میں کوئی ہے ایسا کہ جس کی گواہی اس کا والدین دے کہ میرے بچے نے کبھی آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں؟ کیا کوئی ہے ایسا بندہ کہ جس کا بارے میں آپ کہہ سکیں کہ جناب یہ فلاں شخص جھوٹ کبھی بولتا ہی نہیں، یا کوئی شخص آپ کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ بندہ جناب سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ ممکن ہی نہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے
کہ فلاں بندہ جھوٹ بنانے میں ماہر ہے تو جناب یہ تیز ترین ہے، یہ ذہین ہے، اس میں پاس تو ذہانت بہت ہے، جناب کمال کا بندہ ہے، کمال کرتا ہے، بات کرتا ہے تو اگلے بندے کو لاجواب کر دیتا ہے، مگر ایسی لاجوابی اپنے پاس رکھ، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جا۔ جنت میں جانا چاہتا ہے تو صرف ایک حل ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، پہاڑی پہ بلایا، سب عرب لوگ جمع ہو گئے، ابو جہل بھی، عتبہ، شیبہ سب جمع ہے، تو کیا فرمایا؟ دعوت نہیں ابھی دی کہ کہو لا الہ الا اللہ، نہیں کہا، پہلے فرمایا کیا مجھے سچا نبی مانتے ہو؟ سب نے کہا، کافروں نے کہا کہ آقا آپ سچے نبی ہیں۔ فرمایا اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، کیا اس بات کو تسلیم کرو گے، ایکسیپٹ کرو گے؟ تو تمام عرب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کو ہمیشہ صادق پاتے ہیں، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہم نے، جو بات آپ کی زبان سے نکلی لوہے پہ لکیر ہے، 100% درست ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قولوا لا الہ الا اللہ، مگر انہوں نے کلمے کو جھٹلا دیا، مگر ویسے سچا نبی مانتے تھے۔ جھٹلایا صرف اس وجہ سے کہ ہم تو باپ داتا سے لگے آ رہے ہیں، کہ ہمارے باپ تو ایسے کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہماری سرداری کا مسئلہ ہے، صرف اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا، مگر سچے نبی کو تو پوری دنیا آج تک مانتی ہے۔ ابو جہل جو سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، وہ دشمن جس کی گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے تو رگڑ کے کاٹنا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ سردار ابو جہل پڑا ہوا ہے۔ اس بندے نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی کہ آقا آپ سچے ہیں، اے بھتیجے آپ سچے ہیں، مگر ہماری سرداری کا مسئلہ ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، کیا مسلمان بھی آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے بندے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ادھر دیکھیں کافر بھی گواہی دیتے ہیں، اور آپ مسلمان ہیں، آپ سے کوئی بندہ کہے پوچھے کون ہے تو آپ کہیں کہ مسلمان ہیں، کیا اس بات کی علامت ہے کہ آپ جھوٹے بندے ہیں؟ اور جھوٹا بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے گریبان میں جان کے کہ آپ کس جگہ پہ پھر رہے ہیں، اللہ کی قسم اس زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھ گئے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک اور سیریس سے واقعہ سنو۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کیسر روم کے پاس گیا، میٹنگ تھی، کیسر روم ہرقل پوچھتا ہے اے ابو سفیان یار مجھے یہ تو بتا کہ اس پیغمبر نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان جو کہ ایمان نہیں لایا، کیسر روم جو ایمان نہیں لایا، ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم آج تک اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، جو بات کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ تو کیسے روم کیا کہتا ہے جو کہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، کہتا ہے اگر وہ بندہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر جلد ہی وہ ہمارے تخت پر قبضہ کر لیں گے۔ ان کا بھی یقین ہے کہ سچا پیغمبر ہے۔ ایسے بے شمار واقعات کہ لوگ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی وجہ سے ہی مسلمان ہو گئے۔ ایک بندہ مکہ میں آیا، اس کو کہا گیا کہ جناب جب مکہ میں داخل ہوا تو اس کو کہا گیا جناب یہاں پہ ایک جادوگر ہے، تم نے اس کے پاس نہیں جانا، اس کی آواز نہیں سننی ورنہ تم پہ جادو ہو جائے گا۔ وہ تو بندے کو ایسا ایسا کلام سناتا ہے کہ آپ جادو میں شامل ہو جائیں گے، آپ پہ جادو ہو جائے گا، آپ کو اپنی ہوش نہیں رہے گی۔ اس بندے نے سوچا یار یہ کون سا ایسا جادو ہے کہ ایک مرتبہ ملنے سے ہی بندے پہ جادو ہو جاتا ہے؟ تو اس نے سوچا کہ میں ضرور ملوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پہلی ملاقات ہے، پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں ایسا دیوانہ بنا کہ مسلمان ہو گیا۔ کیا کوئی ہے ایسا کہ کوئی غیر مسلم رہتے ہیں نا، شاید تمہارے گاؤں میں بھی رہتا ہو، ہمارے زندگی میں ہمارے ساتھ بے شمار لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے علاقے میں رہنے والے ہیں
جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، غیر مسلم ہیں، کیا کبھی ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف راغب ہوئے ہوں؟ کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں۔ وہ غیر مسلم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی جھوٹے ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کی قسم سیدھے ہو جائیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 4 نشانیاں ہیں۔ ان حدیثوں میں ہے کہ جب بندے کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، وہ بندہ منافق ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے نا؟ ہمارے پاس بھی لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں کہ جناب فلاں چیز رکھو، دکاندار ہے تو کوئی چیز آتی ہے، جناب میں کچھ دیر بعد آ رہا ہوں، اس کو اپنے پاس رکھو۔ کیا کوئی ہے ایسا کہ ہم نے اس کی پاسداری کی ہو؟ ہم امانت میں خیانت کرتے ہو، کوئی پیسے پکڑا دے تو بعد کو بیچارے کو رو رو کے پیسے ہم سے لینا پڑتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ پہلی بات کہ جب امانت دار بنایا جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور دوسری بات کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جس کو آج آپ فن کا نام دیتے ہو، اس بندے کو فرمایا کہ منافق ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قیامت والے دن بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے جائے گی، اور سچوں کے لیے اللہ نے ایک الگ سے مرتبہ رکھا ہے۔ شہداء، نیک لوگ، سارے لوگ، سب لوگ ایک سائڈ پہ ہوں گے، ان کا الگ مقام ہوگا، عام لوگوں سے ہٹ کر لوگ ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو سچ بولتے ہوں گے، قول سدیدہ عمل کرتے ہوں گے، سیدھی باتیں کیا کرتے ہوں گے۔ اللہ کی قسم باز آ جاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو۔ بار بار کیوں دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے جھوٹ بولنا۔ بہت سارے لوگ تو اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں کہ جھوٹ بولنا بھی بڑا کوئی گناہ ہے۔ یار یہ تو ہماری پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو تمہاری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، جو تمہاری عادت ہے، ہیبٹ ہے، اس کو زندگی سے نکال دے، پھر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، پھر ہی جنت کی بشارت ہے۔ سورۃ توبہ تو سب نے پڑھی ہوگی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کا واقعہ ہے۔ مالدار بندے تھے، جس طرح آپ میں زمیندار ہیں تو جناب پھل پکا ہو، فصل پکی ہو، تیار ہو تو آپ کو بلاوا دے کے جناب فلاں کام جانا ہے، تو آپ کے دل میں کوئی آ جائے گا خیال، یار یہ چھوڑ کے گیا وہاں پہ 10 دن لگ جائیں گے، 5 دن لگ جائیں گے، فصل خراب ہو جائے گی، ساری محنت تباہ ہو جائے گی، لہٰذا میں بعد میں کچھ سوچتا ہوں کرتا ہوں۔ مگر صحابی، جنگ کے تبوک کا واقعہ ہے کہ جنگ کے لیے پکارا گیا کہ اے صحابہ جنگ کے لیے آؤ، جہاد کے لیے جانا ہے۔ تمام صحابہ نکل پڑے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس تو تیز سواری ہے، جناب باغ پکا ہوا ہے، فصل تیار ہے، تو میرے پاس کون سی کمی ہے؟ میں کچھ دیر ٹھہر کے چلا جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤں گا نہیں، کچھ دیر بعد چلا، وہ لیٹ چلا جاؤں گا، مگر سستی ہوگی، شیطان غالب آیا، کو جنگ سے پیچھے رہ گئے، جنگ سے لوگ واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مسجد میں 2 رکعتیں ادا کی۔ تقریباً 70 سے 80 لوگ تھے، 80 لوگ جو کہ منافق تھے، جنگ کے لیے بلایا گیا اور گئے نہیں۔ سب لوگ آئے، اپنا عذر پیش کیا، مجھے فلاں کام تھا، ہمارے گھر اکیلے تھے، گھر میں کوئی رہنے والا نہیں تھا، فلاں کام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، سب کے عذر قبول کر لیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے رسول میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، سیدھی سی بات ہے، سستی ہو گئی ہے، اس وجہ سے نہیں جا سکا، جانے کا بھی ارادہ تھا، صرف سستی ہو گئی ہے، اس وجہ سے جنگ سے رہ گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، اور اعلان کروا دیا کہ اس کعب سے کسی نے کوئی بات نہیں کرنی۔ کعب کہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے، مالدار ہوتے ہوئے بھی میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی۔ صحابہ تھے نا کہ نبی نے کہا کہ کسی نے بات نہیں کرنی، کعب سے کوئی بات نہیں کرتا۔ گھر میں جاتے ہیں، بیوی کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جا، بچے کہتے ہیں ابا جی سائڈ پہ ہو جاؤ،
بازار میں جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے، کلام ہی نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیتے ہیں۔ 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، تو اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ اللہ سستی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ تو اللہ نے سورۃ قرآن میں یہ اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کی سچائی کو فائدہ دے گئی، اگر یہ جھوٹ بولتے تو اللہ نے ان کے لیے دوزخ اختیار کی تھی۔ کتنی بڑی بات کہ جھوٹے بندے کے لیے اللہ نے دوزخ اختیار کی ہے، اور سچے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کی سچائی کو فائدہ دے گئی ہے۔ اور اسی طرح 2 اور بھی صحابی تھے، ایک کعب مالک تھا، ایک مرارہ بن ربیع تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حلال بن امیہ تھا۔ یہ 3 صحابی تھے جو کہ جنگ سے پیچھے رہے تھے اور سچے پکے مسلمان تھے، اس کے علاوہ سب منافق لوگ تھے۔ ان تینوں کو ان کی نجات دے گئی، اور قیامت تک جب تک قرآن ہم پڑھتے رہیں گے، اللہ کی قسم ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ اور آپ کہتے ہو تو جھوٹ کے بغیر ہماری زندگی ہی نہیں گزرتی۔ ایک واقعہ سنیں، ذرا تصور کریں، میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہر مسئلے کا حل، ہر مسئلے کی بیماری اگر چھپی ہے تو زبان میں ہے۔ ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتا ہے کہ آقا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر مجھ میں کچھ عادتیں ہیں، مجھ میں کچھ برائیاں ہیں، میں ضدی قسم کا انسان ہوں، میں ان برائیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، مگر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو قبول ہے کہ ان برائیوں سمیت مجھے قبول کرتے ہیں تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، وگرنہ میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ نبی نے فرمایا، اے میرے بندے، اے میرے ساتھی، وہ بتا تو صحیح، وہ آخر برائیاں کون سی ہیں، وہ ہیبٹ، وہ عادتیں، وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، چیزیں وہ کون سی ہیں؟ تو اس نے 4 چیزیں ذکر کی۔ فرمایا، میں زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس 4 چیزیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے یار، 4 چیزیں تو ٹھیک ہیں، مگر ایک بات میری بھی مان لے، اس میں سے ایک چیز چھوڑ دے۔ اس نے کہا، کیا آقا آپ کیا کہتے ہیں، کون سی چیز بتائیں، میں آپ کے کہنے پہ اس ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہوں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے یار، کلمہ پڑھ، اور تمہیں ایک کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بقایا تو زنا بھی کر، شراب بھی پی، چوری بھی کر، مگر چوتھی جو بات ہے نا، جھوٹ نہیں تم نے بولنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا۔ تو چلا گیا، چوری کرنے لگا، تو دل میں خیال آیا اگر چوری کروں گا، پکڑا گیا تو ہاتھ کٹ جائے گا، اگر ویسے بھی پتہ چل گیا تو نبوت سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، لہٰذا چوری نہیں کی، چوری چھوڑ دی۔ شراب پیتا تھا، ایک دن شراب پینے کا دل کیا، شراب پینے لگا، دل میں خیال آیا کہ وعدہ کیا ہے نبی سے، اگر نبی نے پوچھ لیا کہ کیا تو نے شراب پی ہے، تو پھر جھوٹ تو بولنا نہیں، جھوٹ کیا تو بولنا پڑے گا، اگر سچ بولا تو ظاہری بات ہے کوڑے لگیں گے، تو اس وجہ سے شراب پینا چھوڑ دی۔ اگلی بات، زنا کرنے لگا، زنا کرنے کا ایک دن من کیا، کسی کی عزت میں ڈاکہ ڈالنے لگا، تو دل میں خیال آیا کہ نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر کہتا ہے کہ اگر نبی نے پوچھ لیا تو کیا بتاؤں گا، پھر کہتا ہے کہ اگر پکڑا گیا، شادی شدہ ہوں، سنسار کر دیا جاؤں گا، تو کیا زنا بھی چھوڑ دیا، صرف ایک وجہ سے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نکال دیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ بنا بھی تو وقتی ہوگا، یہ جو سالوں سال جنازوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو غصہ آیا بھی تو وقتی طور آئے گا،
مگر جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے۔ آپ زمیندار ہیں، دکاندار ہیں، کاروبار تو کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو مگر کاروبار میں بھی ایک چیز نکال دیں کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر جھوٹ نکال دیا تو آپ کے رزق میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری فصل میں برکت ڈل جائے، میری گندم اتنی نکلے، میری گندم سب سے زیادہ نکلے، میری دکان میں اللہ برکت نازل کرے، میری دکان بڑی رہے، میری دکان میں سودا ختم ہی نہ ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں برکت آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک حل ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ جو مرضی لین دین کریں، کاروبار کریں، اسلام نے بین نہیں کیا کہ آپ نے فصل کرتے ہوئے فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ دکاندار ہیں، جو مرضی کریں، مگر اللہ کی قسم جھوٹ چھوڑ دیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، آپ کی فصلیں زیادہ ہونے لگیں گی، آپ کے جو دکانیں بڑی رہیں گی، آپ کے جو پیسے، آپ کی جیب بڑی رہے گی۔ صرف ایک کام کرنا ہے، پیسے کا حل بتا دیا ہے کہ جھوٹ زندگی سے نکال دیں، اپنے لین دین معاملات درست کر لیں۔ کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر آج جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ اس میں بے برکتی ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جب دو بندے آپس میں لین دین کرتے ہیں، جس طرح آپ منڈی جاتے ہیں، سودا خریدتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دونوں بندے آپس میں الگ نہیں ہو جاتے تو دونوں کو اختیار ہے کہ وہ سودا واپس بھی کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، یہ اختیار ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اس سودے میں اگر بندہ جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ اس سودے میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اگر اس سودے میں، اس کاروبار میں، اس لین دین میں، اس ڈیلنگ میں آپ نے جھوٹ بول لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کاروبار میں کیا؟ بے برکتی ڈال دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس بندے سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جائے۔ اور یہ جھوٹ آپ چھوڑ دیں، آپ کو جنت کی ضمانت سناتا ہوں، جنت کی خوشخبری کو سناتا ہوں، وارنٹی سناتا ہوں کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ صرف ایک بات ہے کہ آپ کرنا سیکھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ برائیوں کی طرف۔ ابھی میں نے حدیث سنائی کہ ہر بیماری کی جڑ، ہر بیماری کے فساد ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ جھوٹ، زبان کا غلط استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ برائیاں ہوتی ہیں، اور برائیاں کہاں بھی لے جاتی ہیں؟ برائیاں کا کون سا رستہ ہے؟ برائیوں والا رستہ کون سا ہے؟ کیا صراط مستقیم ہے؟ نہیں، یہ برائیوں والا رستہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور اگر آپ سچ بولتے ہیں، سچ والا رستہ کون سا ہے؟ یہ نیکی والا رستہ ہے، اور نیکی آپ کو کہاں پہ لے جائے گی؟ نیکی آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ آپ سچ بولیں، اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے کائنات کے لوگوں، اپنے سچے بھائیوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دیں۔ وقت ہو گیا ہے، ورنہ باتیں تو بہت تھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے بھائیوں، آپ کو پورے خطبہ جمعہ میں ایک ہی بات بتلائی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ آپ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو کچھ ایسی جگہ بتاتا ہوں، صرف اسی جگہ پہ آپ جھوٹ بولنا چاہیں تو بول بھی سکتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک جگہ نمبر 1، آپ بیوی کے ساتھ ناراض ہیں، بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات درست نہیں ہیں، تو آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، آپ سردار ہیں، آپ کے پاس معاملہ آ گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر بات اس طرح کی جائے تو دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح ہو جائے گی، تو آپ اس موقع پر بھی جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، جنگ میں کافروں کے خلاف جنگ ہے تو پھر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہر معاملے میں ضرورت ہو تو اتنا جھوٹ بولنا ہے۔ دوسری بات، 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ تیسری بات، جنگ میں۔ اور اسلام میں ایک اور بات بھی جائز ہے، وہ جائز چیز کیا ہے کہ آپ توریہ استعمال کر لیں، اس کو اسلام میں توریہ کہا ہے۔ آپ منڈی سامان والے میں جا رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ منڈی سامان والا جا رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ لے کے جانا نہیں چاہتے اور آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، تو کیا درمیانی رستہ ہے؟ آپ اس کو کہیں کہ میں پھاٹک کی طرف جا رہا ہوں، جا تو رہے ہیں آپ پھاٹک کی طرف، کوئی جھوٹ نہیں، اسے کہتے ہیں توریہ، اور یہ اسلام میں جائز ہے۔ یعنی کہ اشاروں کنایہ سے بات کرنا مگر جھوٹ نہ بولنا۔ جس طرح مجھ سے کوئی پوچھے کہ ابھی آپ نے یہاں سے واپسی کدھر جانا ہے، تو میں نے لاہور جانا ہے، تو میں راستے میں آپ میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ چلا جاؤں، تو میں تو ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتا، تو میں کہوں گا میں تو قصور کی طرف جا رہا ہوں، میں منڈی سامان والے کی طرف جا رہا ہوں، ڈینگ شاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سرتی نہیں، آپ کی جھوٹ کے بغیر بنتی نہیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں اسلام نے آپ کے لیے زبان کا غلط استعمال، جھوٹ بین کر دیا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ صرف یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو گہرائی میں جا کے آپ کو چیزیں بتا دی کہ صرف یہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اشاروں کنایہ سے بات کر سکتے ہیں، اور اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ہے ہی نہیں اسلام میں کہ آپ جھوٹ بول لیں، کوئی طریقہ نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ زبان کا صحیح استعمال کریں، گارنٹی ہے، جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں تو آپ کو بہت ساری احادیثوں سے واضح کر دیا ہے کہ یہ جہنم کا رستہ ہے، دوزخ کا رستہ ہے، اور منافق کا رستہ ہے۔ اور منافق کے لیے اللہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ منافق ہے اس کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا، سب سے نیچے زیادہ تپش ہوگی، اور سب سے زیادہ نیچے خطرناک چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے زبان کا صحیح استعمال کریں، دنیا آخرت سنور جائے گی۔ وگرنہ باتیں تو بہت تھی، وقت ختم ہو گیا۔ جو کچھ سنا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرا اور آپ سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو معاملات ہیں اللہ رب العالمین کو درست فرما دے۔